السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کی اس محفل میں جو ادبی محفل سجائی گئی ہے ان سب میں تمام حاضرین اور تمام سامعین کو میری طرف سے بہت السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج کا یہ مشاعرہ جو شام فراق ایونٹ ہے یہ آرگنائز کروایا ہے 1000 تھاٹس کمپنی نے، اور اس سے پہلے بھی یہ بہت سارے ایونٹس کرواتے رہے ہیں اور اردو ادب کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور کافی اردو زبان کو اور جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو بھی پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر طلعت احمد اور شمع فیروز صاحبہ اور عمیر نجمی صاحب اور ہدایت صاحب۔ اپنے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرا نام سید محمد طالب رشید ہے، اور میں زیادہ تر جو شاعری لکھتا ہوں وہ حالات و واقعات کو میں اپنی شاعری میں پیروتا ہوں، اور اسی کو لے کے میں نے اپنی شاعری کا مقصد بنایا ہوا ہے کہ جو بھی مجھے اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے حالات و واقعات میں کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں شاعری کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اپنی شاعری کے ذریعے، اور میں اٹھاتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو اپنی ایک نظم بیٹی سناؤں گا۔ بسم اللہ کرتا ہوں میں۔ جی، میں نظم کا آغاز کرتا ہوں۔ نظم کا نام ہے بیٹی۔ اس میں بہت سارے پہلوؤں کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح جو جہیز کی ایک روایت ہمارے ساتھ موجود ہے، یا پھر بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے یا جو بھی معاملات ہے، اس میں میں نے ایک بہت سارے پہلوؤں کو ایک جگہ کر کے ایک نظم جو ہے وہ بنائی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم جہیزوں کو برا آخر سمجھتے کیوں نہیں، ہم جہیزوں کو برا آخر سمجھتے کیوں نہیں، کیا تشخص ہے ہمارا غور کرتے کیوں نہیں، اے مسلمانوں یہ خود سے آج پوچھیں ہم ذرا، اے مسلمانوں یہ خود سے آج پوچھیں ہم ذرا، نام سے تو ہے مسلمان دل سے بنتے کیوں نہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو بھی تو انسان سمجھیے، ظلم کی ان پر خدارا انتہا مت کیجیے، دوسروں کی بیٹیوں کو بھی تو انسان سمجھیے، ظلم کی ان پر خدارا انتہا مت کیجیے، جو ہمارا دائرہ ہے اس میں رہتے کیوں نہیں، ہم جہیزوں کو برا آخر سمجھتے کیوں نہیں۔ اور اگر کسی کو جاننا ہے کہ اگر بیٹی کا رتبہ کیا ہوتا ہے تو وہ قرآن شریف پڑھے۔ قرآن شریف میں ساری باتیں لکھی ہیں، اس کو میں اپنی نظم کا میں نے مصرع بنایا ہے کہ کیا ہے رتبہ بیٹیوں کا جاننا ہے یہ اگر، کیا حقوق ان کو ملے ہیں دیکھنا ہے یہ اگر، آیتیں سورہ نساء کی آپ پڑھتے کیوں نہیں، ہم جہیزوں کو برا آخر سمجھتے کیوں نہیں۔ اور ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے داماد کو ذرا امیر ترین گاڑیوں والا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جہیز ماننا بری بات ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے اب داماد بھی کوئی امیر ترین دیکھنا کوئی صحیح بات نہیں ہے، تو اس کو بھی میں نے مصرے کا حصہ بنایا ہے کہ ان سے بھی ہوں میں مخاطب مان جن کو ہے عزیز، ان سے بھی ہوں میں مخاطب مان جن کو ہے عزیز، اور رشتوں میں بھی جھوٹی شان جن کو ہے عزیز، ہم فریبی ان فضاؤں سے نکلتے کیوں نہیں، ہم جہیزوں کو برا آخر سمجھتے کیوں نہیں، ہم جہیزوں کو برا آخر سمجھتے کیوں نہیں۔ تو میری نظم تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر طلعت احمد صاحب، اور دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمع فیروز صاحبہ، اور عمیر نجمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہدایت صاحب۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے جو 1000 تھاٹ کے فاؤنڈر ہیں جنہوں نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی،
ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ذمہ لیا کہ وہ ایک کمپنی کھولیں اور اردو ادب کے لیے کام کریں. پھر انہوں نے وہ اور بہت کم عمر میں انہوں نے یہ فیصلہ, یہ ذمہ لیا. پھر انہوں نے وہ کمپنی کھولی جس کا نام ہے 1000 تھاٹس, جس کے آپ سب آج مشاعرے میں موجود ہیں. ایونٹ ہمارا شامع فراق, اور انہوں نے ان کی ایک اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, یہ کمپنی بنانے کے پیچھے ایک سوچ تھی کہ کس طرح اس پہ جدوجہد کی جائے, وہ ہم انہی سے ہی جانیں گے. اور ان کی اردو ادب سے بہت زیادہ انسیت رہی ہے اور اردو سے بڑی ان کو محبت ہے, اور اسی لیے انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ اردو ادب کے لیے کام کرتے رہتے ہیں اور اردو کو پروموٹ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو نیا ٹیلنٹ ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ کسی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں. جو نئے لکھنے والے ہیں, نئے قلم کار ہیں, نئے شاعر ہیں, شاعرہ ہیں, تو ان کو بھی معاشرے سے روبرو کرانے کا ذمہ بھی ان کا ہے, اور یہ نئے ٹیلنٹ کو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں. تو آج بھی ایک نیا ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام ہے عمیرہ اشرف. وہ آپ کو بھی اپنی نظم جو ہیں, جو بھی ان کا کلام ہے, وہ پیش کریں گی ابھی آنے والے کچھ لمحوں میں. پھر ہمارے پاس موجود ہیں شمع فیروز صاحبہ, جو کہ کراچی یونیورسٹی کی شعبہ اردو کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور انہوں نے جدید اردو نظم میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور وہ خوبی بخوبی جو ہے وہ اپنی اس اردو ادب کے حوالے سے کام کرتی رہتی ہیں, اور اردو کے لیے جو ہے وہ پروموٹ کرتی رہتی ہیں اردو ادب کو. اور ان کی علم و ادبی بڑی ان کا کارنامہ ہے, کام ہے, اور وہ مختلف اردو کانفرنس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہیں, شمولیت اختیار کرتی رہتی ہیں, شرکت کرتی رہتی ہیں. ان کا ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہوتی ہے دوپہر بھی یہاں رات کی طرح. مصرع سنیے گا ذرا, ماشاء اللہ, کہ ہوتی ہے دوپہر بھی یہاں رات کی طرح, دن میں مگر چراغ جلتا نہیں کوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر نجمی صاحب, جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے, اور انہوں نے UIT سے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی, اور بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے ادبی حلقوں میں حصہ لینا شروع کیا, اور وہ اپنی چھاپ اردو ادب پہ جو ہے وہ چھوڑ دی. سب ان کو جانتے ہیں ان کے اس کارناموں سے جو اردو ادب کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ایک تازگی, ایک پختگی پائی جاتی ہے ماشاء اللہ سے, اور انہوں نے اس کا آغاز 2014 میں کیا, جو اب تک باقاعدہ الحمدللہ جاری ہے, اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جاری رہے گا, ہم ان سے امید بھی رکھتے ہیں. اور آپ کی شاعری میں ماشاءاللہ اتنی گہرائی ہے کہ کوئی بھی صاحب فہم انسان جو ہے وہ کوئی بھی مفہوم اس سے نکال سکتا ہے ان کی شاعری سے ماشاءاللہ. تو ان کا بھی ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کرنے لگے ہیں جو نظر انداز ان کی خیر. اس طرح سنیے گا کہ کرنے لگے ہیں جو نظر انداز ان کی خیر, اتنا تو طے ہوا کہ نظر آ رہا ہوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت سائر صاحب, جو کہ پروفیشنل اسکرپٹ رائٹر ہیں, اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ براڈ کاسٹر سے کیا. انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا جب وہ ایز ایک اسٹوڈنٹ تھے. 1997 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا, اور وہیں سے پھر ان کی ادبی کاوشیں, کوششیں چلتی رہیں, اور لکھنا ان کا چلتا رہے, اور مختلف موضوعات پہ انہوں نے منضوعات, نظمیں جو ہیں وہ لکھی ہیں, جس میں سر فہرست کچھ مضمون ان کے عنوانات جو ہیں وہ انہوں نے لو پوئٹری کی, پھر ہیومینٹی پہ انہوں نے لکھا ہے, سفرنگ پہ انہوں نے لکھا, اور ایک مظلوم طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا جس کے خلاف میں بھی لکھتا رہتا ہوں, سوشل جسٹس, معاشرت کے لیے انصاف جو ہے وہ انصاف, یعنی ظلم کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ان کے بڑے کارنامے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ ابھی ایز اے کرنٹلی ہوسٹ بھی کام کر رہے ہیں FM 107 پہ. ان کا ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ جو تو تھا وہ اب تو ہے مگر, وہ جو تو تھا وہ اب تو ہے مگر, وہ جو میں تھا نہیں رہا ہوں میں. ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اب میں چاہوں گا کہ سر طلحہ انجم جو ہیں وہ آئیں اور ہم سے روبرو ہوں اور کچھ ہم سے باتیں کریں.
جی سر طلع احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ٹھیک ہوں، اور سر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اللہ کا کرم ہے، بالکل خیریت سے ہیں. آپ بتائیں. الحمد للہ ماشاء اللہ بڑی خوشگوار لگ رہے ہیں. تو کوارنٹائن کیسا گزر رہا ہے سر؟ کوارنٹائن نے تو سمجھیں کہ انسانی جو زندگی ہے اس کو مفلوج کر دیا. لیکن میں آپ کو بہت بہت پہلے مبارک زمانے دینا جی جی بہت بہت میں آپ کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا کہ جس ماحول میں سب مبتلا ہیں پریشانی کے، افراتفری کے، اور نظام زندگی بند ہے، مفلوج ہے، وہاں پہ آپ نے ایک ایسے ایونٹ کا انعقاد کیا کہ لوگوں کو تھوڑی سی تازگی مل سکے، رانائی مل سکے، لوگ خوش ہو جائیں. تو بہت بہت مبارکباد آپ کو اس میں. نواز. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ شہدا موجود ہیں، شاہد صاحب ہیں، دوست صاحبہ ہیں، میں نجوی، آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور میں بہت شکر گزار ہوں دانی صاحب کا کہ آپ دادی کو سنبھال رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنا بیان کر رہے ہیں. نہیں نہیں سر بالکل، اردو ادب کو جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی وہاں وہاں ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اصل میں لوگ آج کل ادب سے بہت دور جا رہے ہیں. اردو ادب کی لوگوں میں جو ہے اتنی جو ہے آج کل نالج نہیں پائی جاتی. اب جیسے چائنا ہے وہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کر رہا ہے، اور امریکہ ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ انگلش اور چائنیز سے نہیں لگا رہے. ہماری سر لینگویج، ہماری جو اردو سر لینگویج جی سر آپ کا مائک آپ تھوڑا نزدیک کر لیں، آپ کی آواز لوگوں کو کلیئر نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اردو لینگویج ہماری اتنی خوبصورت ہے، ہمیں کیوں نہ اس لینگویج کو ہی پروموٹ کیا جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. اور جو شاعری ہے وہ ایک سمجھیں کہ ایک پورا جو سنیریو ہوتا ہے اس کو ایک دو لفظوں میں بند کر دیتا ہے. شاعری از اباؤٹ ٹو ایکسپلین. یہ بہت ایک زبردست کام ہے، اور میں کل سے آنے والی یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو لینگویج کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو توقع دیجیے. اردو بے کو شک بے ہمارے شک سر پاکستان بالکل. کی مادری زبان ہے. سر میں چاہوں گا ویسے باقی سب کے تو دو مصرے میں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، میں چاہوں گا تھوڑا آپ بھی کچھ سر پلیز. اور میں بس یہ کہوں گا کہ شاعری میں مجھے غالب صاحب کی شاعری بہت پسند ہے اور میں ان کو ہی سنتا ہوں. تو ان کے ماشاء جو اللہ دو بہت شعر ہیں میں آپ کمال. کو تو انہوں نے یہ کہا کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا نہیں ہوتا تو ماشاء کیا اللہ ہوتا. کیا خوب سر کیا خوب ماشاء یہ اللہ. بہت بڑا ایک پورا نظم ہے، ایک شعر ہے. تو اس میں نے صرف آپ کو دو مصرے ہی بتائے کیونکہ وقت کی ہمارے پاس بہت کمی ہوئی ہے. لیکن اور بھی شاعر ہیں جو بیان کریں. صحیح. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، اچھا لگا آپ نے بہت اچھے جو ہے وہ نالج ہم سے شیئر کری. اور واقعتاً آج کل کے دور میں آپ نے فیس کیا کہ اردو ادب سے تھوڑا سا لوگ پیچھے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہیلو سر، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. اب میں شمع فیروز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک کی طرف آئیں اور ہم سے تھوڑی باتیں کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میم، خیریت سے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کیسی طبیعت ہے اللہ آپ کی؟ کا کرم، آپ سب الحمد للہ الحمد للہ. اللہ کا کرم ہے. جی میم بولیے بولیے میم. جی شعر سناؤں؟ جی بالکل، جیسا آپ کا شور ہے آواز نہیں میم. آ رہی مجھے آپ جی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کی. ہیلو. جی ہاں بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی 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 میم. ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی بولیے میم، آپ شعر سنانے کو کہہ رہی تھیں. کیونکہ آپ نے سنائیے. ہاں چونکہ آپ نے ابتدا میں بیٹی کے حوالے سے ایک نظم سنائی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک نعت میں نے اس طرح کا شعر بھی کہا ہے جی جی، بس آپ کے سامنے تھوڑی تو سی میں آپ کوشش کو کی تھی وہ بس میں سنا دوں. بس.
دین و دنیا کی ہدایت آپ کے دم سے ملی. واہ واہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے میم, آپ بولیں. دین و دنیا کی ہدایت آپ کے دم سے ملی, زندگی کو اصل آپ کے دم سے ملی. واہ. دائرے میں کر رہی تھی یہ زمیں گردش, دائرے میں کر رہی تھی یہ زمیں گردش, زمیں کو ایک اس آپ کے دم سے ملی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسکراہٹ سے چمک اٹھے تھے مہر و ماہ بھی, مسکراہٹ سے چمک اٹھے تھے روشنی یہ بے نہایت آپ کے دم سے ملی. مانگتے ہیں اپنے رب سے ہم کرم کی بارشیں, مانگتے ہیں اپنے رب سے ہم کرم کی بارشیں, ہر کرم کو ایک صورت آپ کے دم سے ملی. واہ واہ. خوش نصیبی ہے کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں حضور, خوش نصیبی ہے کہ میں بھی ایک بیٹی ہوں حضور, اور ہر بیٹی کو عزت. ماشاء اللہ میم, بہت بہت بہت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میم اردو ادب کے شمع حوالے تیرا سے یہ وجود, شمع تجھ کو یہ فضل. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ہیلو میم, نام آئی تھنک ہماری ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں, مے بی ان کے کوئی نیٹ ورک ایشو. طالب میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ایکچولی جو یہ مشاعرہ ہے آن لائن ہے, تو اس میں تھوڑا سا نیٹ وغیرہ یا اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا, اور یہ میں آپ کو نہیں, بیسکلی میں اپنے جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت صبر اور تحمل کے ساتھ, صبر کے دائرے کے ساتھ چلنا پڑے گا. بالکل 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 صحیح کہا آپ. جی میم آ گئی ماشاء اللہ دوبارہ. جی میم آپ کے بسترے شاید ادھورے رہ گئے تھے. ہیلو. ادھورے رہ گئے. جی جی میں اچھا, اب میں آپ کو یہ غزل سنا رہی ہوں, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل میم. اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے, اپنی محرومیوں میں ڈوب جانا ہے, دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے. واہ. اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے, دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے. یا زمانے کو کیا غرض اس سے, یا زمانے کو کیا غرض اس سے, کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کی منزل بھی ہے کوئی آخر, اس کی منزل بھی ہے کوئی آخر, وقت جس راہ پر روانہ ہے. اس کی منزل بھی ہے کوئی آخر, وقت جس راہ پر روانہ ہے. کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں, کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں. دل کا قصہ بہت پرانا ہے. بہت تیرے آنے کا کچھ نئے لوگ جانتے ہی نہیں, دل کا قصہ بہت پرانا ہے. تیرے آنے کا انتظار تو اب, تیرے آنے کا انتظار تو اب خود سے ملنے کا ایک بہانہ ہے. اپنی لہروں میں ڈوب جانا ہے, دل سمندر کا کیا ٹھکانا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ میم, بہت اچھی آپ نے غزل اور نظم پیش کی پہلے بھی. اب میں عمیر نجمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں, ہم سے روبرو ہوں اور تھوڑی باتیں کریں, کچھ کلام سنائیں. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. جی 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 سر, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شکر گزار ہوں 1000 تھاٹس کا اور پوری انتظامیہ کا کہ آج موقع دیا اتنے اچھے دوستوں سے ملاقات کا, اس شام فراق کو شام وصال بنانے کے لیے. کہ ہدایت بھائی سے تو کراچی میں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں جب آیا تھا, تو باقی سب دوستوں کی ملاقات ہے. بہت اچھا لگا دوبارہ ان سے روبرو ہونا, اور ایسے حالات میں کہ جب کہیں آ جا نہیں سکتے تو یہی ذریعہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو اس ملاقات کا ایک وسیلہ بننے کا جو ہے آپ کو مبارکباد. اور اب اگر اجازت ہو سائر بھائی کی اور باقی دوستوں کی تو کچھ پیش کروں. ارے نہیں بھائی, عمیر نجمی جو ہیں وہ اس وقت عصر حاضر کے بہترین جو شعراء کرام ہیں نا,
ان میں سے ایک ہیں, اور عمیر کے اشعار, عمیر کی جو سوچ ہے, عمیر کا جو انداز تکلم ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں وہاں وہاں جو ہے وہ عمیر کو پوری طرح سے جو ہے وہ روشناس کرا چکا ہے. عمیر شعر سناؤ یار, مزہ آئے گا. میں تو تمہیں سننے آیا ہوں, سچی بات یہ ہے. بہت بہت بھائی زاہد بھائی, ہم بھی آپ سے ملاقات کرنے اور آپ کو دیکھنے آئے تھے, چلیں روبرو ہو گئے. تو ایک نعت کے 2-3 اشعار سے آغاز کروں گا بالکل سر. کہ میں ان کی وجہ سے ہوں جناب جناب. درج ذیل تین کے ساتھ, میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل تین کے ہائے ساتھ, ہائے. خدا کے ساتھ, صحیفے کے ساتھ, دین کے ساتھ. یہی بہت ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. ماشاء اللہ یہی ماشاء بہت اللہ. ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی, یہی بہت ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی. ہاں ہاں. مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ. اور وہ بادشاہ ہائے سبحان اللہ. غلاموں میں ایسے رہتا تھا, وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا, افق پہ جیسے ہاں جڑا ہے فلک زمین کے ساتھ. افق پہ بہت خوب جیسے بہت خوب. جڑا ہے فلک زمین کے ساتھ. ہاں امانتوں سبحان اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. تحفظ کے رسم کے ہیں یار امین. پھر پڑھو عمیر, پھر پڑھو یہ. واہ 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 واہ. وہ دوبارہ پڑھیں بادشاہ سر. غلاموں میں ایسے رہتا تھا, وہ کیا بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا, افق پہ کیا جیسے عاجزی ہے. جڑا ہے فلک زمین کے ساتھ. اور امانتوں کے تحفظ ہاں کی رسم ہاں. کے ہیں امین, امانتوں کے تحفظ کی رسم کے ہیں امین. ہمارا ربط مسلسل ہے ایک امین کے ساتھ. زبردست. اور بہت یہی اچھا ہے, نہیں, بہت اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام, یہی نہیں کہ اتارا تھا ہاں ہاں. صرف حسن تمام, خدا نے عشق اتارا تھا اس حسین کے ساتھ. سر دوبارہ عشق یہ والا دوبارہ ہو جائے سر. واہ واہ. یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام, خدا نے عشق اتارا تھا اس حسین کے ساتھ. اور سوال کتنے برس تک زمین تھی فلک, سوال کتنے برس تک زمین تھی رش کے فلک, جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ. اوہ واہ واہ بہت. واہ واہ واہ. ایک بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. اب ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ, واہ 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 واہ. تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ, سمجھ. میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ. واہ 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 واہ. واہ. تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ, میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ. میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پر, میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پر, میری ہر ایک مصیبت کو ضرب ساتھ سمجھ. واہ واہ واہ. میری ہر ایک مصیبت کو ضرب ساتھ سمجھ. کتاب عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے, کتاب عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے, اور آنسوؤں کو حروف مقطعات سمجھ. ماشاءاللہ. فلک سے کٹ کے زمین پر گری پتنگیں دیکھ, فلک سے کٹ کے زمین پر گری پتنگیں دیکھ, پتنگیں دیکھ, تو ہجر کاٹنے والوں کی نفسیات سمجھ. واہ واہ واہ. بہت خوب. تو ہجر کاٹنے والوں کی نفسیات سمجھ.
بہت شکریہ. دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے. کیا کہنا دل و دماغ دل و دماغ ضروری ہیں ضروری ہے زندگی کے لیے. یہ ضروری ہے. ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ. واہ 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 بہت خوب بہت ماشاء اچھا اللہ. ہے بہت زبردست بہت خوب شکریہ. بہت دل و خوب سر بہت دماغ خوب. ضروری اچھا. ہیں زندگی کے لیے. یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ. سمجھ بہت شکریہ. عمیر بہت شکریہ. یار یہ اتنے چھوٹے پہ شکریہ نہ کرو نا, سناؤ کون سے بہت زیادہ لوگ ہیں. سر زبردست کر دیا. اچھا جی میں زبردست کر دیا سر زبردست. جی چلیں کچھ اور اشعار سنا دیتا ہوں. کہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے. واہ 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 بہت خوب جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے. دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے. کیا کہنا واہ یہ واہ واہ تیرے واہ واہ ساتھ تعلق کا واہ بڑا فائدہ ہے. یہ تیرے یہ ساتھ تیرے تعلق ساتھ کا بڑا فائدہ ہے. بڑا فائدہ ہے. آدمی ہو بھی تو اوقات سے باہر نہ لگے. آہا آہا کیا آہا. کہنا واہ واہ کیا بہت خوب کیا بہت شکریہ. یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے. آدمی ہو بھی تو اوقات سے باہر نہ لگے. نیم تاریک سا ماحول ہے درکار مجھے. نیم تاریک سا ماحول ہے درکار ہائے مجھے. ہائے. مجھے ایسا ماحول جہاں آنکھ لگے ڈر نہ لگے. کیا کہنے واہ 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 شاد. ایسا بہت ماحول اچھا ہے, بہت خوب بہت آنکھ بہت خوب لگے ڈر نہ لگے. ماؤں نے چومنا ہوتے ہیں بریدہ سر بھی. کیا کہنا ماؤں نے واہ چومنا ہوتے واہ ہیں واہ. بریدہ سر بھی. ان سے کہنا کہ کوئی زخم جبیں پر نہ لگے. کیا کہنے واہ 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 بہت کیا خوب کہہ رہے سر کیا کہہ رہے سر. ماؤں نے چومنا ہوتے ہیں بریدہ سر بھی. ان سے کہنا کہ کوئی زخم جبیں پر نہ لگے. تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں. تم نے آہا چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں. کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے. واہ واہ بہت خوب واہ بہت خوب واہ. سر واہ دوبارہ سر یہ سر مقرر دوبارہ. بہت اچھا ہے. شکریہ. تم نے مقرر چھوڑا جناب جی تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں. کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے. اور واہ ایک اور غزل کے کچھ اشعار سن لیجئے. برسوں پرانا دوست ارشاد ملا سر. جیسے غیر ہو. برسوں پرانا دوست ملا پرانا ہائے دوست ہائے ملا جیسے غیر ہو. غیر ہو دیکھا رکا جھجک کے کہا تم عمیر ہو. واہ آہا واہ آہا. واہ کیا لہجہ ہے واہ بہت خوب برسوں پرانا دوست ملا جیسے غیر ہو. دیکھا رکا جھجک کے کہا تم عمیر ہو. ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ. واہ ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ. ہم خیال لوگ تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. خیر بہت خوب سر. واہ واہ. تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. ہم مطمئن بہت ہیں اگر خوش نہیں بھی ہیں. واہ ہم مطمئن بہت ہیں اگر نہیں خوش بہت نہیں ہیں بھی ہیں. تم خوش ہو کیا ہوا جو ہمارے بغیر ہو. واہ 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 واہ. تم خوش ہو ہم مطمئن بہت ہیں واہ اگر خوش واہ واہ نہیں بھی ہیں. واہ تم واہ. خوش ہو کیا ہوا جو ہمارے بغیر ہو. کمرے میں سگریٹوں کا دھواں اور تیری مہک. واہ کیا منظر ہے کمرے میں سگریٹوں کا دھواں اور تیری مہک. ہاں جیسے شدید دھند میں باغوں کی سیر ہو. کیا کہنا کیا کہہ رہے کمرے میں سگریٹوں کا دھواں اور تیری مہک.
वाह वाह जैसे शदीद धुंध में बागों की सैर हो, पैरों में उसके सर को धरें इल्तिजा करें, पैरों में उसके सर को धरें इल्तिजा हाँ हाँ करें, अरे एक इल्तिजा अरे कि जिसका ना सर हो ना पैर हो। क्या करें, बहुत खूबसूरत। क्या एक इल्तिजा के वाह जिसका ना सर वाह हो वाह वाह ना क्या पैर हो। क्या आखिर में 2-3 अशार सुनाना चाहूंगा क्योंकि एक दोस्त हैं वो ना मुझे पैर हो। कह रहे हैं कि उसके कुछ अशार सुना दें, तो बस वो सुना के फिर इजाजत चाहूंगा कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, वाह वाह बचा है तुझ में जो मेरा वाह हिस्सा निकालना है, बड़े वाह, तहम्मुल से क्या बात है। ये रूह बरसों से निकाल दफन है तुम मदद करोगे, ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद वाह करोगे, वाह बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है, वाह 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 मदद करोगे। क्या बात है। नजर में रखना नजर में रखना कहीं कोई गमशनास क्या गाहक, करें, हाँ बहुत आजा, बहुत खूब। नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है खर्चा निकालना है, हाँ, और निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, क्या करें, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से निकाल पिंजरा लाया हूँ निकालना है, परिंदा। निकाल लाया हूँ एक बहुत पिंजरे अच्छा। से एक क्या परिंदा, कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अब इस उम्दा। परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बहुत शुक्रिया। और मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, हाँ, निकालना है। मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे वाह कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। वाह वाह सर वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। क्या कहने, वाह वाह, वाह वाह क्या कहने जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप में सर में क्या कहने हिदायत बहुत है, खूबसूरत अशा बहुत ज़बरदस्त बहुत सर, बहुत 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 ज़बरदस्त। अब मैं गुजारिश करूंगा सर हिदायत बहुत शायर खूबसूरत, बहुत आला। कि वो हमसे रूबरू हों और अपना कुछ कलाम पेश करें, हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थाउजेंड थॉट्स का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जो है वो बज़्म सजाई है। और जैसे कि उमर पहले ही कह चुके कि शाम फ़िरात नहीं, ये शाम विसाल है। और इतने अच्छे लोग जो हैं वो इस करंटीना में, जबकि आपको कुछ मुयसर नहीं है, दोस्तों से मिलने की बड़ी बात होती है। और जाहिर सी बात है बहुत अच्छा शेर है और अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत लोग हैं। और अजमी तो खैर फेवरेट है हमारे। और मैं मुशायरे में मधु ना भी हूँ तो ये अगर होता है तो मैं इनको सुनने जाता हूँ। ये मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पसंदीदा की बात क्या होगी कि मैं उमर को हमेशा जो है तो पसंद करता हूँ और अच्छे शुरा में से हैं। बहरहाल खैर मैं कुछ अशार आपको सुना देता हूँ। और उमर भाई इजाज़त है? इजाज़त अता है हो, सर, अता हो, इजाज़त अता है, हो। आप पेश करें, पेश कीजिएगा सर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों से? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी जी इरशाद। जी मेरी उम्मीद मेरी यास जरा सांस, मेरी उम्मीद मेरी यास जरा सांस तो ले, हाँ हाँ, हिज्र आ जाए मुझे रास जरा सांस तो ले। क्या कहने, वाह। सांस को, वाह वाह। बड़ी धूप में जाएगा कहाँ तू आखिर, आहा, इस बड़ी धूप में जाएगा कहाँ तू आखिर, कहाँ? यहाँ बैठ मेरे पास जरा सांस तो ले। क्या कहने, वाह। सांस को ले, वाह वाह। क्या कहने दैत भाई, वाह। मंजिल कैसी कैसी मंजिल तुझको है, आसमां ओढ़ बिछा घास जरा सांस तो ले। सांस को ले, वाह वाह। आहा, आसमां ओढ़ बिछा सांस, वाह, बिछा घास। मेरी उम्मीद मेरी आस जरा सांस तो ले,
ہجرت کے پاس. اور مجھے یاد آ رہے ہیں کہ نظر بھر سے چلا تھا میں سو آیا تھا محبت تک. ہاں نظر بھر سے چلا تھا میں جی سو آیا تھا میں محبت تک. ضرور تیری مگر تیری ضرور. مقرر جہاں بہت دوبارہ خوبصورت. سنائے گا. اس کے میں نے خیال و خواب تھے اس کے کو دے دیے میں نے. پھر اس کو سونپ دی آخر دل و جاں کی حکومت. واہ واہ واہ. اور ہلو سر, سر ہمارے ڈسکنیکٹ ہو گئے, تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ان کا. ہمارے سر کا جو کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے, اسی لیے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو میں دوبارہ چونکہ تھوڑی سی امید لوگوں کی باقی رہ گئی تھی, میم شمع فیروز صاحبہ سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ان کا زیادہ وقت ہم نہیں لے سکے, تو میں دوبارہ اسی لیے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ عرض فرما دیں. جی یہ غزل سماعت کیجیے. میں اپنے دل کو محبت شناس رکھتی ہوں, میں اپنے دل کو محبت شناس رکھتی ہوں, کہیں بھی جاؤں تمہیں اپنے پاس رکھتی ہوں. بھائی کیا بے نیاز. میں واہ اپنے دل کو محبت شناس رکھتی ہوں, کہیں بھی جاؤں تمہیں اپنے پاس رکھتی ہوں. ابھرتی ڈوبتی موجیں پاس رکھ گواہ ہے میری, ابھرتی واہ ڈوبتی موجیں گواہ ہے میری, مثالے ریگ سمندر کے پیاس رکھتی ہوں. واہ. ابھرتی ڈوبتی موجیں گواہ ہے میری, مثالے کیا ریگ کہنا. سمندر کی پیاس رکھتی ہوں. میں ہٹ نہ پائی کبھی دوستی کے محور سے, میں ہٹ نہ پائی کبھی دوستی کے محور سے, خودوں کے حق میں بھی حرف سپاس رکھتی ہوں, خودوں کیا کے خوب. حق میں بھی حرف سپاس رکھتی ہوں. کسی بھی بزم طرب میں بہل نہیں پاتی, کسی بھی بزم طرب میں بہل نہیں پاتی, نہ جانے کس لیے خود کو اداس رکھتی ہوں. کسی بہت بھی اچھا. بزم طرب میں بہل نہیں پاتی, نہ جانے کس لیے خود کو واہ اداس رکھتی ہوں. بہت خوب. کسی کا دھیان بھی رہتا ہے شمع کے مانند, کسی کا دھیان بھی رہتا ہے شمع کے مانند. غمِ جہاں کو اگر آس پاس رکھتی ہوں, غمِ کیا جہاں کہنا. کو اگر آس پاس رکھتی ہوں, میں اپنے دل کو محبت شناس رکھتی ہوں, کہیں بھی جاؤں تمہیں اپنے پاس رکھتی ہوں. بہت عمدہ شمع, کیا کہنا. یہ واہ, غزل تھی اور شکریہ. بہت خوب بہت خوب. یہ غزل اور پیش کروں. جی جی. جی 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 بالکل بالکل. غموں کا ایک نیا سال ہوگا, غموں کا ایک نیا سنسار ہوگا, جینا اور بھی دشوار ہوگا. غموں واہ کا ایک نیا سنسار ہوگا تو جینا اور بھی دشوار ہوگا. بھور میں تم نے کیسے گھر بنائے, ہوں. بھور میں تم نے کیسے گھر بنائے, کوئی طوفان ہی میں مار ہوگا, کوئی ہاں طوفان ہی میں مار ہوگا. غلط تھا سانحہ اس زندگی کا, غلط تھا سانحہ اس زندگی کا, کبھی اس راز کا اظہار ہوگا, کبھی اس راز کا اظہار ہوگا. شکستہ آئینے کو دیکھ کر یوں, شکستہ آئینے کو دیکھ کر یوں, کہاں دل صاحب پندار ہوگا, واہ واہ کہاں دل صاحب واہ. پندار ہوگا.
जिसे मैं चाहती थी, मुझे ताबीर ही ऐसी मिली है, मुझे ताबीर ही ऐसी मिली है, जमाना ख्वाब में बेदार होता, गमों का वाह। एक नया संसार होता, तो जीना और भी दुश्वार होता. बहुत खूब. वाह वाह। वाह वाह, बहुत खूब मैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया. और हिदायत सर हमारे आ चुके हैं दोबारा से, तो उनसे भी उम्मीद रह गई थी, तो मैं दोबारा उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दोबारा हमसे रूबरू हों और कुछ गज़ल के अशार पेश करें. ये बीच में क्या राबिता मुनक़ता हुआ था मेरा? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हिदायत भाई, इशारा कीजिए. हेलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि उम्मीद रह गई थी लोगों की, आप सुना रहे थे, तो इसीलिए मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोबारा. जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपसे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपका राब्ता जो है वो पता हो गया था, लोगों की उम्मीद बाकी रह गई थी, तो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर दें और दोबारा रूबरू हों हमसे, कुछ अशार पेश कीजिए. एक नज़्म सुना देता हूँ मैं, उसके बाद फिर चाहूँगा आपसे. और नज़्म है एक मुसव्विरा के नाम ख्याली रियासत का ख्वाब. जी सर. चलो मुना मैं अपने ख्वाब की खिड़की से बाहर के इसी मंजर, ये मंजर है जो पागल ने सोचे थे और एक पागल ने लिखे हैं, इन्हें अब कैन में पागल ही बनाएगी. चलो मुना ये देख लो तुम भी. यहाँ देखो, यहाँ पर फाख्ताएं और ढेरों अमन की चिड़ियां सुहानी, ना इनमें भेड़िया कोई, न कौवा है, न करगस है. या मुर्दार खाने और खिलाने की कोई भी रस्म पाई ही नहीं जाती. यहाँ से बाएं मुड़कर दाएं मुड़कर एक बस्ती है जहाँ की पढ़ है, मगर लोगों के चेहरों पर लिखे दर्द को पढ़ना बखूबी जानते हैं सब के. इनमें कोई भी जाहिल नहीं है, ना ही संदिल है. ये अच्छे लोग हैं सारे, किसी डिग्री सनद या इल्म का दावा नहीं है. यहाँ से कुछ जरा आगे एक ऐसा शहर है जिसमें कभी गोली नहीं चलती, कभी कोई हड़ताल या फिर मुफलिसी की ताल पर रक्सा कोई बेकस नहीं मरता. मिसाली शहर है, इसे भी अच्छे से बनाना था, मगर मुन्ना मुझे मालूम है जिस दिन ये मंजर तुम बनाओगी तो झूठी डिग्रियों और इल्म का प्रचार करते भेड़िए तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे, मगर तब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया. और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया सर. आपको आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज गालिबन डिले आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है सर? जी मुझे आवाज आ रही है सर. आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया आपका. जी मुझे आ रही है, मुझे आ रही है. आपको आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी थोड़ी सी डिले आ रही है सर. आपको तो मैंने कहा थैंक यू सो मच. बस मेरे ख्याल से काफी है, क्योंकि जो ये ऑनलाइन मुशायरे हैं में हाजिरी जो है वो जरूरी होती है, सो हाजिरी आपने माहौल बना दिया. वैसे तो सभी ने अच्छा माहौल बनाया, लेकिन आपने धमाल कर दिया. एक नज्म और मैं पेश करता हूँ, एक नज्म और पेश करता हूँ. आवाज बहुत डिलेड आ रही है, इसलिए दाद जो है वो बाद में पहुंचती है जब मैं मिसरे आगे निकल जाता हूँ, इसलिए मैं एक नज्म देता हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. और वो नज्म है मजदूरों के नाम. मजदूरों के नाम एक नज्म है, उसका उन्वान है बशीरा. गुज़िश्ता 30 बरसों से मईशत की मशीनों में बशीरा रोज पिसता है तो एक रोटी कमाता है.
मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर जब भी थका हारा बेचारा अपने घर को आता है तो अपने 4 बच्चों को थकी मांदी निगाहों से उभरती एक थपकी की सिवा कुछ दे नहीं पाता, तो बस वाह। एक आह भरता है। वाह। उसे मालूम है इतना यही हालात उसके बाप के भी थे। बशीरे को भी पढ़ना था मगर रोटी, यही रोटी बशीरे की पढ़ाई की भी दुश्मन थी, और अब इस दुश्मनी की इज्जत पे उसके 4 बच्चे। बशीरा चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चों को पढ़ना है, इन्हें हर तौर पढ़ना है, मगर कैसे, भला ये कैसे मुमकिन है, बशीरा सोचता है। अचानक यूं हुआ एक दिन, मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर आखिर जब अपने घर को लौटा तो न उसके हाथ खाली थे, न आंखों में थकावट थी, बस उसके हाथ में बसते किताबें थीं, खिलौने थे, और उसके पेट पे लिपटी हुई मोटी सी पट्टी थी। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का, चाहतों का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, और बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत महफिल बनाई है आपने। उमैर, डॉक्टर शमा अफरोज और आप दोनों अहबाब, आपका बेहद शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया सर। अब जैसे कि मैंने अपने सामीन को बताया था कि 1000 थॉट्स कंपनी जो है वो नए टैलेंट को भी प्रमोट करती रहती है और नए नए लिखने वाले कलमकार को सामने लेके आती रहती है। तो आज भी उन्होंने ऐसे ही एक नए टैलेंट को मौका दिया है जिनका नाम है उमैरा अशरफ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पे आएँ और अपने कलाम पेश करें। जी उमैरा अशरफ साहिबा। उमैरा अशरफ साहिबा का नेट जो है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो जब तक वो आती हैं मैं कुछ मिसरे आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। आप सबकी इजाज़त है? जी जी, इजाज़त है जी, इजाज़त है। आजकल कोरोना का जो एक इशू चल रहा है उसको मैंने नज़्म का अपना हिस्सा बनाया है। चलें पहले उमैरा अशरफ जी पहले उमैरा अशरफ साहिबा आ चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है पहले उनको सुन लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं अपनी ये कोरोना की नज़्म पेश करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी उमैरा अशरफ वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो मैं 1000 थॉट्स की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने नए टैलेंट को प्रमोट किया और एक टैलेंट को एक नया एक्सपोजर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए तो एक ऑनर की बात है कि इतने अच्छे और बड़े शायर बैठे हैं और उनके सामने मुझे अपनी एक मामूली सी नज़म पेश करने का मौका मिला है। शायरी का शौक़ बचपन से ही बहुत था, लेकिन लिखने का कभी नहीं सोचा था मैंने, और ये भी हादसाती तौर पे ही हुआ है वैसे तो, लेकिन और हाल में ही लिखना शुरू किया है मैंने। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक नज़म पेश करना चाहूँगी। जी जी। एक दोस्तों के नाम है ये नज़म, कुछ पुराने ओल्ड फ्रेंड्स के नाम है। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कुछ यार पुराने मिल बैठे, कुछ यार पुराने मिल बैठे, कोई किस्सा पुराना छेड़ बैठे। कभी इश्क ज़ेरे बहस रहा, कभी इश्क ज़ेरे बहस रहा, कभी सियासत में उलझ बैठे। कभी इश्क ज़ेरे बहस रहा, कभी सियासत में उलझ बैठे। कोई हाल से परेशान रहे, कुछ माजी को फिर जी बैठे। कोई हाल से परेशान रहे, कुछ माजी को फिर जी बैठे। कभी इनकार में तकरार में, इजहार में इकरार में, कभी इनकार में तकरार में, इजहार में इनकार में। कोई कहता कुछ खुद से ही कुछ समझ बैठे। मुद्दतों के सताए हुए जी जी बोलिए मैम। हेलो हेलो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। जी, मुद्दतों के सताए हुए, कोई गहरे जख्म खाए हुए,
मैम मुद्दतों मिसरा के दोबारा सताए पढ़िएगा, हुए कोई डिस्कनेक्शन आ गई। गहरे जख्म खाए हुए, जी श्योर, कोई मुद्दतों के सताए हुए कोई गहरे जख्म खाए हुए, मुद्दतों के सताए हुए कोई गहरे जख्म खाए हुए, वाह, सब भूल गए सब सह गए जब कुछ यार पुराने मिल बैठे। कामयाबी की वो दास्तां मुशक्कत की वो कहानियाँ, कामयाबी की वो दास्तां मुशक्कत की वो कहानियाँ, सुनते सुनाते बीत गए वो लम्हे थे जिनमें यार बैठे। बचपन की मस्तियाँ जवानी की वो शौखियाँ, बचपन की मस्तियाँ जवानी की वो शौखियाँ, खुशियों में झूमना मोहब्बतों को समेटना, कुछ याद रहा कुछ याद किया, कुछ याद रहा कुछ याद किया, फिर मिलने का अहद किया, कोई रूठा हुआ मान गया कोई माना हुआ रूठ गया, कोई रूठा हुआ मान गया कोई माना हुआ रूठ गया, शिकवे गिले सब धर बैठे जब कुछ यार पुराने मिल बैठे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। आपकी इस नज़्म के बाद तो मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ अपने दोस्तों से मिलने चले आऊँ, लेकिन क्वारंटाइन की वजह से जा नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत 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 खूब, माशाल्लाह मैम साहब। अच्छा, आपकी डिस्कनेक्शन के वक्त मैंने सब लोगों से कहा था कि कोरोना की नज़्म जो है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, तो मैं दोबारा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ज़रूर। क्योंकि आजकल यही टॉपिक है और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपनी नज़्म के ज़रिए लोगों को। तो नज़्म का आगाज़ करता हूँ। इस कोरोना से तुम मत डरो ना, इससे बस एहतियातें रखो ना, छोड़कर तुम गुनाहों को सारे अपने रब की इबादत करो ना। दम नहीं कोरोना में इतना, छीन ले तुमसे सांसें तुम्हारी, दम नहीं कोरोना में इतना, छीन ले तुमसे सांसें तुम्हारी, गर रहो बावजू हर घड़ी तुम, पंज वक्ता नमाजी बनो ना। हुक्मे रब के बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, हुक्मे रब के बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, डूब कर याद में अपने रब की तुम भी दिल से दुआएं करो ना। और ये भी कुछ लोगों का नज़रिया है कि ये कोरोना जो लगती है साजिश, तो सुनो ये सदा मेरे दिल की, ये कोरोना जो लगती है साजिश, तो सुनो ये सदा मेरे दिल की, रब की ताकत से बढ़कर नहीं कुछ, अपने रब पर भरोसा रखो ना। और ये मुश्किल वक्त की घड़ी में हमें एक दूसरे को संभालना है, साथ लेके चलना है। उस पे मिसरे हैं कि इस कड़े वक्त में हमको तालिब, इस कड़े वक्त में दूसरों का साथ देना है हम सब ने तालिब, इस कड़े वक्त में दूसरों का साथ देना है हम सब ने तालिब, साथ देकर ये करना है साबित, तुम भी आखिर मुसलमान होना, तुम भी आखिर मुसलमान होना। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम सुनने वालों का और इतने शायरों का जो भी हमारे सामने मौजूद हैं, उमैर नजमी साहब। अच्छा, जी बोलें सर। मैं एक बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आप नौजवान सभी जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, लिख रहे हैं, और थॉट प्राइमरी चीज़ है, फन जो है वो जैसे जैसे आप उसमें जुस्तजू करते हैं वो आता रहता है। और आपकी खुशनसीबी ये है कि डॉक्टर शम्मा अफरोज़ साहिबा जैसी शख्सियात और दीगर वहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं कराची यूनिवर्सिटी में जो मौजूद हैं, जो उर्दू अदब के हवाले से बहुत अहम है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपरली जो है वो रहनुमाई में आ जाएं इन तमाम लोगों के साथ, जो भी लिखें इनसे आप शेयर भी करें, इनसे आप पूछें भी, चूँकि शायरी जो है वो उरूज और बहुत सारे मामला, ज़बान व बयान और चीज़ें, ये सारी जो हैं वो आपको समझने से, सीखने से आती हैं और उससे पहले पढ़ने से आती हैं। सो कोशिश करें कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि आप इस तरह की महफिलें से जाते भी हैं, आप लिखते भी हैं, आप सोचते हैं। यार पीरज़ादा कासिम साहब का एक शेर है ना कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। सो आप ख्वाब भी देखते हैं, आप सोचते भी हैं, सबसे बड़ी दलील है आपके और हमारे जिंदा होने की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इसके साथ साथ ज़रूरत ये है कि साथ साथ जो अदब का मुताला है उसे भी बढ़ाया जाए, और साथ जो आपके सीनियर्स मौजूद हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपकी जामियात में, उनसे जो है वो बाकायदा तौर पर रहनुमाई लेने के बाद आप जो है वो आगे अपना कलाम पेश करें। चूँकि आपकी जो चीज़ें हैं
اس سے لوگ انسپریشنز بھی لیتے ہیں, چیزیں حاصل بھی کرتے ہیں, تو تاکہ آپ کی چیز پکی اور بھرپور انداز میں سامنے والے کے پاس جائے. بس یہ ایک چھوٹی سی عرض ہے میری, اور آپ کا بے حد شکریہ اتنی خوبصورت محفل سے جانے کا, اور اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات رہی. بہت شکریہ, شاد رہیں, آباد رہیں. جی سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت جامع اور اصلاحی بات کہی, اور بہت ہمیں اس کو غور طلب رکھنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح بات کری, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہ شام فراق بلکہ شام وصال جیسے سر کہہ رہے ہیں وہ سجائی, اور ماشاءاللہ بہت ادبی محفل کا یہ انعقاد کیا گیا. بہت بہت شکریہ. میں سب کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بس اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا اس محفل سے.